ابھی آپ نے قرآن کریم کی روح سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت ثابت کرنے کا معیار بتایا، تو کیا کسی حدیث سے بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت ثابت کی جا سکتی ہے؟ بالکل، کیوں نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت قرآن کریم اور احادیث اور دیگر جو عقلی دلائل ہیں ہر پہلو سے ثابت کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں جو ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن جو واضح طور پر 2 اور 2 4 کی طرح جو ثابت آتی ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ ان لمہدین آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض تنکسف القمر فی اول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ ولم تکونا منذ خلق اللہ السماوات والارض۔ یہ حدیث دارقطنی کی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں پائی جاتی ہے، اور امام دارقطنی جو علی بن عمر البغدادی ان کا نام ہے، وہ بڑے معروف محدثین میں امیر المومنین گنے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ بخاری پر بھی وہ تحقیق کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے جو تذکرۃ الحفاظ میں جو جرح و تعدیل کی کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ علم حدیث اور علل حدیث کے لحاظ سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی یہ کتاب میں یہ حدیث درج فرمائی ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے 2 نشانات ہیں کہ چاند کو رمضان کے مہینے میں پہلی تاریخوں میں گرہن لگے گا، اور سورج کو رمضان کے مہینے میں درمیانی تاریخ میں گرہن لگے گا، اور یہ نشان 2 ایسے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ نشان کے طور پر کسی اور کے لیے ظاہر نہیں ہوا۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس میں ایسی شروط بیان ہوئی ہیں کہ جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس طرح کی کوئی حدیث بنا لے، اور یہ باتیں جو جب میں ذکر کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو لازمی ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے الہام فرمائی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ گرہن تو لگا ہی کرتا ہے، چاند سورج کو گرہن عموماً لگتے ہیں، لیکن یہ دونوں کو، چاند اور سورج کو گرہن لگے ایک مہینے میں، اور وہ مہینہ ہو رمضان کا، اور چاند کو گرہن لگتا ہے 13 14 اور 15 کو، ان میں سے پہلی تاریخ کو گرہن لگے، اور سورج کو گرہن لگتا ہے 27 28 اور 29 کو، ان میں سے درمیانی تاریخ کو گرہن لگے، یعنی ایک مہینے میں لگے، رمضان کا مہینہ ہو، سورج چاند کو پہلی تاریخ ہو اور سورج کو ان کی گرہن کی تاریخوں کی درمیانی تاریخ کو گرہن لگے۔ پھر یہ ہے اور شرط یہ کہ مدعی نبوت جو ہے جس کے لیے یہ نشان کے طور پر ظاہر ہوئے ہیں وہ موجود ہو اور اس کی تکذیب ہو چکی ہو، اسی لیے اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے خدا تعالیٰ یہ نشان ظاہر کرے گا۔ پھر یہ ہے کہ اسی علاقے میں ہو جس میں وہ نبی پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کا خاص طور پہ آپ دیکھیں، ہمارا اور مثال کے طور پر عرب ممالک کا بعض اوقات 1 روزے کا فرق پڑ جاتا ہے، تو اگر بالفرض یہ گرہن لگے عرب ممالک میں یا ساؤتھ افریقہ میں تو کہیں گے کہ یہاں تو 13ویں کو لگ گیا ہے، لیکن جہاں پہ نبی موجود ہے وہاں پہ تو 14 ہے یا 12 ہے، تو وہیں پہ ہونا چاہیے جہاں پہ مدعی نبوت موجود ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ نہ صرف اس جگہ پہ ظاہر ہونا چاہیے بلکہ ایسے وقت میں ظاہر ہونا چاہیے کہ سارے لوگ دیکھ لیں۔ اس کا یہ ہے کہ چاند گرہن کو، مثلا چاند کو رات کو 2 بجے بھی تو گرہن لگ سکتا ہے، 3 بجے گرہن لگ سکتا ہے جب سارے سوئے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں لگے جب سارے دیکھ لیں تاکہ نشان بنے۔ سورج کو مثلا کسی ایسے وقت میں گرہن لگے جب بادل چھائے ہوئے ہوں تو اس وقت کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ ساری باتیں اس طرح پوری ہونا کسی کے پوری کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اب ان ساری شروط کے ساتھ یہ گرہن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں 13 رمضان سن 1311 ہجری اور 21 مارچ 1894 میں لگا، اور پھر اسی مہینے میں جو رمضان کا مہینہ تھا اسی مہینے کی 28ویں تاریخ کو سورج کو گرہن لگا، اور اس لحاظ سے یہ پیش گوئی پوری ہو گئی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر بین ثبوت ہے۔ بالکل ٹھیک۔